بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو قرآن کا ایک اوور ویو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کی تدوین کیسے ہوئی تھی اور کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس کے اندر قرآن صورتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کے 7 گروپ بنتے ہیں. ہر گروپ میں پہلے کم از کم ایک مکی سورہ آتی ہے اور پھر آخر میں کم از کم ایک مدنی سورہ ہوتی ہے، اور ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جو ان تمام صورتوں میں پایا جاتا ہے. صورتوں میں دوسری تعلیمات بھی ہوتی ہیں، لیکن گروپ کی جو تھیم ہوتی ہے، جو مرکزی مضمون ہوتا ہے، وہ تمام صورتوں میں کامن ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم جو پہلا گروپ ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر 4 مدنی صورتیں آتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ مکی ہے اور 4 مدنی صورتیں آتی ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ. تو آج ہم ایک اوور ویو اس کا مختصر سا تعارف کروائیں گے کہ اس گروپ کی مرکزی تھیم کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا اس لیے تاکہ معاشرہ جو ہے، جاہلی معاشرہ جو ہے، وہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے. تو اس پہلے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے، جس تدریج کے ساتھ احکامات دیے، وہ تمام اس گروپ کے اندر پایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ شروع میں سورہ بقرہ میں جو اصلاحات کرنے کے لیے ابتدائی احکامات دیے گئے وہ ہیں. پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے چلتے چلتے آخری سورہ گروپ کی جو ہے وہ المائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری احکامات کی صورت دے کے تو اس میں اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اس میں میری رضا شامل ہے. تو اس طرح شروع سے لے کر آخر تک جو اسلامی موومنٹ کی پروسیس تھی، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انقلاب پیدا کیا کہ جاہلی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ بن گیا، وہ پوری پروسیس ان 4 صورتوں میں بتائی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی تھیں، تو اس میں وہ پوری تدریج کے ساتھ پروسیس واضح کر دی گئی ہے. ایک تو یہ اس کی خوبی ہے اس گروپ کی. دوسری اس کے اندر بات ہے کہ اس میں جو اسلامی معاشرے کے ساکنین ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس قسم کی کمیونٹی ہوتی ہے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بھی اس گروپ میں بیان ہوئی ہیں. جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور انبیاء کے جانے کے بعد خاص طور پہ لوگوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ منافقت اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منافقت کے جتنے پہلو تھے وہ اس گروپ میں واضح کر دی ہیں تاکہ مسلمان منافقت سے تو جب ٹائم گزر جاتا ہے تو لوگوں کے اندر منافقت آ جاتی ہے. وہ دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس کے اندر ان کے بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں جو منافقت میں شمار ہوتی ہیں. تو اس گروپ میں ان تمام کمزوریوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ مسلمان منافقت سے بچتے رہیں. تو جیسا میں نے بتایا کہ ان 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں جس طریقے جو احکامات اور جو اصلاحات جاہلی معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بدلنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں تمام اسلامی احکام شامل ہیں، اسلامی اقدار، اصول، قواعد، اور وہ خواہ وہ سیاسی زندگی کے بارے میں ہو، سماجی زندگی میں ہو، معاشرتی کے بارے میں ہو،
معاشی میں ہوں، قانونی میں ہوں، تمام معاملات کے لیے جو رہنما اصول تھے وہ ان صورتوں میں دے دیے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس راہ میں یہ دین کو قائم کرنے کی جو راہ ہے، اس کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں جتنی خطرات پیش آتے ہیں، جو ٹھوکریں لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، جو پھندے راستے میں بکھرے ہوتے ہیں، جو جال بچھائے جاتے ہیں اسلام کے مخالفوں سے، ان تمام کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے پچھلی قوموں سے عملی جو ہے مثالیں دے دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ انبیاء کے جانے کے بعد جب لوگوں کے اندر دین سے دوری ہوتی ہے تو ان کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو غلط تصورات آ جاتے ہیں، جو غلط امیدیں قائم ہو جاتی ہیں، جو خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان ان سے بھی بچتے رہیں۔ جب غیر مسلموں کی ان باتوں اور ان مثالوں سے ان کا ذکر کیا گیا، ان کی مثالیں دی گئیں، تو ساتھ ساتھ ان کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں پورا جو دین کو قائم کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی تھیں، تو ان کو بالکل سامنے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ہمارے جیسے لوگ جب قرآن کو پڑھیں، جب قرآن کے پہ تدبر کرنے کی طرف آئیں، تو شروع ہی میں ان کو پورا پلان مل جائے کہ جب اب اسلام کا نظام دنیا میں باقی نہیں رہا، اب جب کہ سارے دوسرے نظام کام کر رہے ہیں اور اسلامی نظام کہیں نہیں ہے، تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے، اس کی کیا پروسیس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروپ میں ہمارے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے بندو جب قرآن کی طرف آؤ اور قرآن کو نافذ کرنا ہو، قرآن کے مطابق اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہو، تو پھر یہ تمام انسٹرکشنز میں نے شروع میں رکھ دی ہیں، اس کے مطابق تم اپنے معاشرے کو چینج کر کے اسلامی معاشرہ بنا لو۔ تو یہ تھا پہلا گروپ۔ اب اس گروپ میں پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ایک اجمالی خاکہ دیا تھا۔ آج ہم سورہ البقرہ کا اجمالی خاکہ دیں گے، اور اس سے پہلے کہ اس کے چند اہم پیغام ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، تو تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں مسلمان اقلیت تھے، اور اقلیت ہونے کی حیثیت سے وہ انفرادی تبدیلیاں تو کر سکتے تھے، لیکن اجتماعی تبدیلیاں کرنی ممکن نہیں تھیں۔ تو اس کے لیے وہاں جتنی بھی قرآن کی ہدایات آئیں، جتنے بھی احکامات آئے، جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، ان سب کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایمان کی بات صحیح سمجھ میں آ جائے، ایمان ان کے شعور میں پوری طرح جا گزین ہو جائے، ان کے بالکل دل ان کا ٹھک جائے، اور کوئی ایمان کا پہلو باقی نہ رہے جو ان کی سمجھ میں نہ آ گیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی شخصی طور پہ، عملی طور پہ مسلمان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے، وہ کتنا سچا ہونا چاہیے، وہ کتنا ایماندار ہونا چاہیے، اس کی کریکٹر میں کتنی خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں مکی دور میں اچھی طرح کر دی گئی تھیں۔ اب مدنی دور میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، تو اب یہاں یہ موقع تھا کہ اب جو معاشرتی تبدیلیاں جو سوسائٹی کے اندر ہونے والی ہیں وہ تبدیلیاں بھی کر دی جائیں۔ تو سورہ بقرہ کا ایک موضوع تو یہی ہے کہ اس تبدیلی کے لیے جو ابتدائی اقدامات اور اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، وہ اصلاحات کا آغاز کر دیا جائے۔ اس انسان کی شخصی پہلو میں جو اصلاحات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن خاص زور پہ جو دیا جانے لگا وہ اب یہ ہے کہ معاشرتی پوری کمیونٹی، پوری امت کا
جو ہے بہتری کیسے ہو اور کون سی اصلاحات کی جائیں. یہ ایک مضمون تھا. دوسرا مضمون اس میں یہ ہوا کہ اب مدینہ میں ایک خاصی تعداد یہودیوں کی تھی جو اسلامی ریاست کے کنفیڈریشن میں شامل تھے. اب ان کو بھی زوم تھا کہ ہم بھی بلیورز ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی کتاب کو مانتے ہیں. اب دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو اسلام سکھایا تھا, وہ ابراہیم کا اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو اسلام سکھایا تھا, لیکن وہ اس اسلام سے دور ہٹ چکے تھے, کافی ان کے نظریات بدل چکے تھے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو نظریات بتائے تھے ان سے وہ عقائد اور ان کی جو آؤٹ لک تھی وہ اس سے چینج ہو چکی تھی, یہاں تک کہ ان کی کتاب تک چینج ہو چکی تھی. تو اب ان کو ٹھیک بھی کرنا تھا, ان کے آئیڈیاز بھی ٹھیک کرنے تھے, ان کے عقیدے بھی ٹھیک کرنے تھے, ان کی ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک کرنی تھی, ان کو بھی اسلام کی دعوت دینی تھی. تو یہ اس کا سورہ بقرہ کا دوسرا مضمون تھا. تیسرا مضمون اس کا یہی تھا کہ ان لوگوں سے جو غلطیاں پاسٹ میں ہوئی ہیں, جیسے جیسے وہ راہ سے ہٹے ہیں, جس قسم کی انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں عیاں کر دی جائیں تاکہ وہ بھی توبہ کر کے سچے اسلام کی طرف آ جائیں, اور مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے ان غلطیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو دیکھتے رہیں کہ وہ ان غلطیوں میں نہ پڑ جائیں. پھر تیسری بات یہ تھی کہ مہاجرین ہر طرف سے آ رہے تھے, ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا. یہ بھی اس میں بھی جو احکام آئے اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا. اس زمانے میں جنگ کا خطرہ بھی سر پہ منڈلا رہا تھا, مکہ والے دھمکی دے چکے تھے, کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی تھی, تو جنگ کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار کرنا تھا. کعبہ کے اوپر غیر مسلموں کا قبضہ تھا, اس کو بھی چھڑانا تھا, کعبہ کو بھی آزاد کروانا تھا. تو یہ تمام مختلف ٹاپک تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ہدایات دی. تو یہ سورہ بقرہ کا اجمالی جائزہ ہو گیا. اب آئیے تھوڑا سا چند موضوعات کی طرف جو سورہ البقرہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں. تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ کا اوور ویو دیا تھا تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا پہ ختم ہوئی, اور دعا تھی کہ اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے کے صراط مستقیم پہ لگا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورہ کے شروع میں ہی دے دیا اور بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے ہدایت مانگی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. نہ صرف سورہ بقرہ بلکہ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم نے دعا مانگی, یہ ہدایت تمہارے لیے حاضر ہے. اب اس میں اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن نے صرف یہ کیوں کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے ہونی چاہیے. بات تو بالکل, قرآن کی ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے ہے, لیکن متقیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا, وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں, جن کو تقوی رکھنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, جن کو فکر ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں. تو اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنا چاہے گا وہی تو قرآن سے ہدایت لے گا, جو اس کی ناراضگی سے بچنا چاہے گا وہی تو قرآن میں دیکھا گا کہ کون سی باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تاکہ اسے بچا جائے. جس کو ان چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے وہ تو اس ہدایت کو رجوع ہی نہیں کرے گا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس بہترین علاج معالجہ کی فیسلٹیز ہوں, لیکن جو شخص بیمار ہے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا تو وہ فیسلٹیز اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ بارش کی طرح ہے.
بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی وحی وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس کے اوپر وہی پانی پڑتا ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہاں سبزی ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پتھروں کے اوپر پڑتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی حال قرآن کی ہدایت کا ہے۔ یہ ہدایت تو مفید سب کے لیے جو اسے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی 39 آیات میں تمہید کے طور پہ تمام باتیں رکھی ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کی ہدایت کے لیے زمین ہموار ہو جائے، اور اس کے بعد جو ان کو احکامات دیے جائیں وہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اس ابتدائی تمہید میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا: سچے مسلمان، پکے کافر اور منافق۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کیا ہمارے اندر وہ سچے مسلمانوں والی نشانیاں ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی کفر والی یا نفاق منافقت والی نشانیاں تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا ہم چند منٹ لگا لیتے ہیں کہ سچے مسلمان کی نشانی سب سے پہلے اللہ نے یہ بتائی کہ وہ حواس کے پابند نہیں ہوتے، وہ حواس کے ماورا چیزوں کو بھی عقلی طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور اس لیے وہ سمجھ بوجھ کے غیب کی جو حقائق ہیں، غیب کی جو ریالٹیز ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر مضبوط یونائٹڈ یونیفائڈ کمیونٹی بناتے ہیں، اور وہ کمیونٹی نماز با جماعت کے ذریعے۔ اور جب وہ اس طرح کمیونٹی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ جب ان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کی وحی کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے ہدایت لیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آخرت پہ ان کو بس یہ نہیں کہ ہاں آخرت ہوگی، بلکہ ان کو آخرت پہ پکا یقین ہوتا ہے، اتنا پکا کہ وہ ہر وقت ان کو یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے سنواریں، ہم اس کی تیاری کیسے کریں۔ تو یہ تو ہو گئی سچے مسلمانوں کی چند نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کر دیں۔ اب آئیے کفار کی طرف۔ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہدایت تو موجود ہے، وہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے، انہوں نے اپنے دل و دماغ کو ایسے بند کر لیا ہوا ہے جیسے ایک بند برتن ہو، اس کو آپ نے ڈھکنے سے بند کر دیا ہو یا الٹا کر دیا ہو، اس کے آپ جتنا مرضی پانی ڈالیں پانی تو اس کے اندر نہیں جائے گا، وہ تو خالی کا خالی رہے گا۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ گھپ اندھیرے میں آپ کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو کوئی شمع جلا دے، چراغ جلا دے، روشنی کر دے اور آپ آنکھیں بند کر لیں، تو آپ کا تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ روشنی ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ کو راستہ کیسے ملے گا؟ تو یہ کافروں کی مثال ہے۔ منافقوں کے لیے بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور اس کو وہ مان بھی لیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو کام کرنے پڑتے ہیں، جو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بچی رہے، دنیا میں جو ہمارے مفادات ہیں وہ محفوظ رہیں، باقی نہ ان کو دین کی فکر ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کے قول اور عمل میں تضاد ہو جاتا ہے، اور اس تضاد کی وجہ جو ہے وہ دنیا پرستی ہوتی ہے، قربانی کا فقدان ہوتا ہے۔ جب کوئی آسان دین کا کام ہو وہ کر لیتے ہیں، مذہبی کام کوئی آسان ہو، وہ یہی لوگ ہوں کہ سال کے سال عید پڑھنے چلے گئے، کوئی چھوٹا موٹا ادھر کام ہوا وہ کر لیا، کوئی ایسے کر لیا، لیکن روزمرہ کی بنیاد پہ جو دین پہ عمل کرنا ہے، جو دین اپنے دن رات کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ دین کے مطابق کرنا، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جہاں کوئی چیلنج آیا، جہاں مشکل پیش آئی، وہ فرار ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ہے منافقین کا، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل بھی تو ایسا نہیں ہے، کیا ہماری وفاداری دین کے ساتھ پکی ہے یا منافقوں والی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور رات کی تاریکی کی اور گرج چمک کی مثال دی تھی کہ جب بارش ہوتی ہے اسی پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے، جسی طرح اللہ کی ہدایت کے اوپر ہمارا کامیابی کا انحصار ہے۔ تو اب جب بارش آئے گی تو اس کے ساتھ گرج بھی ہوگی اور چمک بھی ہوگی، تو وہ جب گرج ہوتی ہے تو ایک دم وہ اپنے کان بند کرتے ہیں اور وہ ڈر جائیں، اور وہی دے اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب دین کی راہ میں مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ ڈر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا آج کل جیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس مسلمان ہونے سے ان کو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس چیز پہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تین کرداروں کے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مثال دی۔ حضرت آدم کی مثال اس لیے دی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ ہم اس کا دین اس دنیا میں قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جیسے آسمانوں پہ ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہو جائے، ہر کام جو ہے اس کی احکام کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اس کی راہ میں جب شیطان رکاوٹیں ڈالے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے ہماری دشمنی کرتا ہے، اور یہاں بھی دنیا میں بھی ہمیں دشمنی کر کے ناکام کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے ہیلوں سے اور اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہیں اور اسے بچے رہیں۔ اس کے بعد 40ویں آیت سے لے کر 121ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پورے کردار پہ تبصرہ کیا ہے، وہ ساری نعمتیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص طور پہ انعام کے طور پہ کیں، جو ان کو ہدایات دی گئیں، جو ان کو احکامات دیے گئے، جو انہوں نے خلاف ورزیاں کیں، جو انہوں نے ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان تمام کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں اور دین کی طرف آ جائیں، اور مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے چکنے ہو جائیں کہ ان کے اندر وہ خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں جو پہلے لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس میں ایک ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے خاص منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی بیان کیا، لیکن ایک بہت اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے کی اور جو ہمیں اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم جو مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرو تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو اس نے یہ کہی ہے کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے، جو دین کے لیے کام کریں گے، ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں برتری عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت اور فوقیت دے گا۔ یہ سارا وعدہ اس پہ مبنی ہے کہ جب آپ اپنا کام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کو تو پشت پہ ڈال دیں، کام کچھ ٹھیک کریں نہیں، دنیا پرستی میں لگے رہیں اور دعا مانگے یا اللہ ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے اپنا کام کرو پھر میرے پاس آؤ، پھر میں اپنا کام کروں گا۔ تو یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے کہ کیا جو ہم سے توقعات تھیں کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ تو ایک ان کے ہاں بہت ساری اور خرابیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ ان کے اندر فرقے بن چکے تھے، اور وہ فرقے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ان کے اندر فال، تعویذ، دھاگے، دم درود اس قسم کی باتیں ہو گئی تھیں، اور جو دین کے اصل اہم باتیں تھیں وہ سب بھلا چکے تھے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں تاکہ ہم ان خرابیوں سے بچ سکیں۔
اور ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی اصلاح کر سکیں. تو اس کے بعد 122ویں آیت سے 141 آیت تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ان کا مشن اور ان کا مقام اور وہ ساری چیزوں کا بتایا. انہوں نے خانہ کعبہ کس لیے بنایا تھا؟ انہوں نے خانہ کعبہ اسلام کی دعوت کا مرکز کے طور پہ بنایا تھا تاکہ وہاں سے وہ تحریک چلے اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ اور غالب کر دے. ان کی دعا کا ذکر ہے، جس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہی ابراہیم والا مشن وہ بھی پورا کر کے دکھا دیں. اور وہ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محبوب، اپنا دوست قرار دیا تھا. ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں دنیا کی امامت دیں گے. یہ اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے جو اسلام کی عمل کرنے کا جو بہترین معیار ہو سکتا ہے اس پہ وہ ثابت انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا کہ وہ اس کے پورا اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی امامت دے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہیں اپنا دین سے وابستگی، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا وہ معیار دکھانا ہوگا اپنے عمل سے، بحیثیت قوم، بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت اجتماعی. آپ کو وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ جو معیار ابراہیم علیہ السلام نے سیٹ کر دیا تھا، تو تب پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. اس کے بعد 142ویں آیت سے لے کر 162ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، وہ جو امت بنی تھی وہ امت ایسی تھی جو اس معیار پہ اترتی تھی جس معیار پہ اللہ تعالیٰ ان کو قیادت دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر کے مسلمان امت کو اس منصب پہ لگا دیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے. اب وہ دین کا کام آگے چلائیں گے. جب تک وہ دین کا کام آگے چلاتے رہیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح چلتے رہیں گے، تو وہ دین کے جو ہے لیڈر اور امام رہیں گے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کا جو منصب ہے وہ ملا رہے گا. جب وہ بھی اپنی بدعمالیوں سے چھوڑ دیں گے تو ان کا مقام بھی گر جائے گا. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی اہم باتیں ہمیں یاد دلائیں. ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اجتماعی طور پر دین کو نافذ کر کے ثابت کر دیا کہ دین اسلام یہ ہے، اور اس طرح اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت اس طرح ملک کے معاملات چلائے جاتے ہیں. یہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ نے بھی وہی کر کے دکھانا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق کی شہادت، یہ اسلام کی شہادت کی ذمہ داری ہمارے کندھے پہ رکھ دی کہ آپ نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتائی کہ جب اس شہادت حق کے لیے اٹھو گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، چیلنجز آئیں گے، جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، پھلوں کی بھی تباہی ہوگی، غربت بھی آئے گی، بہت ساری چیلنجز آئیں گے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ایٹیچیوڈ یہ ہونی چاہیے کہ تم صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور یہ یاد رکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے. تو فکر کس بات کا، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں لگ جائے گا تو اللہ کی طرف ہم واپس چلے جائیں گے. یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی. تیسری بات کہ قبلہ کی تبدیلی سے ہمیں یہ قانون بن گیا کہ آئندہ جب بھی ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو ہمیں خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن
یہ یاد کرانے کے لیے کہ قانون یہ اس قسم کی جو اصول ہیں یہ اہم ہیں، لیکن ان کے کو عمل میں لاتے ہوئے ہمیں اپنا مقاصد نہیں بھولنے چاہیے. اور مقاصد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے کہ ہم بہترین لوگ بن جائیں، جو چیریٹیبل ہوں، جو لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، جو سچے ہوں، جو ثابت قدم ہوں، جو اللہ کی راہ میں ہر افتاد بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ اصل مقصد ہے. جب تک ہم وہ نہیں بنتے وہ باقی جو ہے چیزوں کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو قواعد ہیں ان کو تو ماننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن مقاصد کو نہیں بھولنا. تو یہ تیسری یاد دہانی تھی. تو اس کے بعد جو آیات 163 سے لے کر 242 تک تھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکام دیے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. کہ پہلی جو رو تھی، جو پہلی ابتدائی مرحلے کی اصلاحات تھیں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 163 سے 242 آیات میں وہ تمام اصلاحات بیان کر دی ہوئی ہیں. اس میں قانون قصاص بھی ہے، اپنی وصیت کرنے کا طریقہ بھی ہے، وراثت کا، رشوت سے بچنے کا، ناجائز آدمی سے باز رہنے کا، نکاح، طلاق، عدت، نفقہ، یتیموں کے حقوق، شراب، جوا، یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے 163 سے 242 آیات میں دے دیے. کہ جو پہلی لہر تبدیلیوں کی تھی وہ ساری ان آیات میں بیان کر دی گئی. پھر اس کے بعد 243 سے 283 آیات تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جو ہے تن من دھن لگانے پہ کر دیا کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کی بہت اللہ کے ہاں ویلیو ہے اور ان کی بہت اہمیت ہے اور اجر ہے، اور اس پہ لوگوں کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. اور پھر 284 سے 286 تک اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کلام کیا اور دعا پہ اس سورت کا اختتام کر دیا. تو یہ تھا کوئک اوور ویو جو ہم نے سورہ بقرہ کا آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل ہم سورہ آل عمران کا اوور ویو پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.